اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت میں چھٹے پارے کی جو آیت ہے اس میں نصیحت فرمائی ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، یہ بری بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ برائی سے مراد یہ ہے کبھی کبھی انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، اب وہ ظالم کی برائی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا، جبھی تو اس کی سنوائی ہوگی۔ تو اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی نے کسی کو مارا پیٹا ہے، وہ مظلوم ہے، یا کوئی کسی کے پیسے لے کر بھاگ گیا، وہ اس کے پیسے نہیں دے رہا، یا اس نے ادھار پیسے لیے تھے اب دینے میں نہیں آ رہا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو ستا رہا ہے، تو وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے بھی میرے پیسے نہیں دے رہا ہے، اس نے مجھے ستایا، اس نے مجھے مارا، تو اس کی اجازت ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وکان اللہ سمیعا علیما کہ اللہ تعالیٰ ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔ تو اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ یہ جو آپ کو اجازت دی جا رہی ہے آپ اسی تک رہیں، ایسا نہ ہوا آپ دو تین باتیں اور اپنی طرف سے ملا کر اس کی برائیاں کرنے لگیں، یہ مناسب بات نہیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں کے درمیان ایسا کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور سنتا ہے۔ بہرحال آگے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ اجازت دے دی کہ ظالم کی آپ برائیاں کریں، اس کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ظالم شخص ہے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایک چیز سمجھیں پہلے کہ اگر تم کام نیک کرو، کوئی نیک کام جو کرو وہ علانیہ کرو، کھل کر کرو، تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کو پتہ نہیں کیا ہوگا ہے، اگر کوئی آج اللہ کا نیک بندہ کوئی کام کرتا ہے اور لوگوں اس کے سامنے کھل کر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں، بھائی آپ اس کے دل کے حال کو تو نہیں جانتے، تو اس طرح کے الزام نہ لگائیں۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، آپ بھی کر سکتے ہیں اعلانیہ طور پر، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں بہرحال، اور اگر کوئی چھپ کر کرے تو وہ بھی بہتر ہے، پیچھے بھی گزر گیا، یہاں بھی آیا کہ اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو، بس یہ ہے اصل میں نیکی ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ ایک آدمی چھپ کر نیکیاں کرتا ہے لیکن دل میں ارادہ کیا ہے کہ جیسے مان لو کوئی رات میں صدقہ کرتا ہے منہ ڈھانک کر سب چھپا کر، لیکن دل میں اس کا یہ ارادہ کہ یہ جو لے کر جا رہا ہے یہ سوچے پتہ نہیں کون سخی آدمی تھا، پتہ نہیں کون اللہ کا نیک بندہ تھا جو مجھے دے کر گیا، تو کیا فائدہ اس کا صدقہ کرنے سے، بالکل نیکی نہیں ملے گی۔ اور ایک آدمی ہے جو کھل کر دیتا ہے، سب کے سامنے دیتا ہے، اس کو وہاں ایسی جگہ پر دیتا ہے جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی جو ہے نیوز چلتی ہے کہ صاحب دیتے ہیں، لیکن اس کے دل میں بالکل بھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ میری واہواہی ہو، میری تعریف ہو، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو بالکل بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، اس کو ثواب ملے۔ بہرحال وہ ایک الگ باتیں ہیں، پھر بات چھڑ جائے گی الگ، وہ سب جو ہے معاملات جو ہیں آپ کی نیکیوں کی وہ آپ کے دل کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر، آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر ملے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اور بات فرمائی کہ دیکھو اگر یہ اجازت دے دی گئی آپ کو کہ ظالم کی برائیاں کرو، لیکن پھر بھی کہا اگر معاف کر دو تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، تو اگر آپ معاف کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ظالم ایسا ہوتا ہے جو جس کی فطرت میں ظلم ہوتا ہے، آپ پر کیا اس نے کسی اور پر کرے گا، تو پھر اس کو تو سبق سکھانا چاہیے۔ بہرحال فرمایا کہ کسی کی برائی یعنی کسی نے غلطی سے کر دی، انجانے میں کر دی، آپ جا رہے تھے نکل کے اس نے بال پھینک کر مار دی، مذاق میں آپ کے لگ گئی، تو آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ بدتمیز لڑکا ہے، اگر وہ اس کو احساس ہے تو معاف کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی اسے اگر آپ معاف کریں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے معاف کرنا، تو آپ بھی اپنا انشاءاللہ یہاں آپ معاف کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر بڑا عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا کب، جبکہ وہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو یہیں پٹک دے اور چاہے تو یہاں سے بلا لے پھر وہاں مارے، وہ چاہے یہاں بھی مارے وہاں بھی مارے، پوری طرح سے اس کو قدرت حاصل ہے، پھر بھی معاف کرتا ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ معاف کریں۔ تو آپ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی لے سکتے، کبھی سزا دے سکتے ہیں نہیں بھی دے سکتے، تو آپ کو تو پوری قدرت نہیں ہے، آپ تو اپنے علاقے میں مار سکتے ہیں، دوسرے کے علاقے میں جا کے نہیں مار سکتے، آپ کس کو کبھی، تو بہرحال یہ کہ آپ پوری قدرت نہیں رکھتے تو پھر بھی آپ معاف کریں، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تب بھی معاف کرتا ہے جب اسے پوری قدرت ہے سزا دینے پر۔ فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک بیچ کی راہ نکال لیں، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے یہودیوں کی خاص طور پر کہ ان لوگوں نے یہی کیا، بعض انبیاء کو مانا بعض کو نہ مانا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ ان کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 4000 انبیاء گزرے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانا، اور بعض کو تو قتل تک کر دیا، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی گزر گیا۔ بہرحال تو ان کے یہ کام تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ کیا ہیں، یہ کافر لوگ ہیں۔ فرمایا اور ان کے لیے کیا ہے، دردناک عذاب تیار کر رکھا جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی مسلمان ہیں جو اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا۔ معنی واضح ہے۔ فرمایا آگے اللہ رب العزت نے يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کراؤ، یعنی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی لیٹر منگاؤ، کوئی دستاویز منگاؤ جو اوپر سے اترے اور اس میں لکھا ہو کہ محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے اور ہمیں بھی ان کو ماننا ہے، ہم بھی ان کو مانیں، یہ بھی لکھا ہو تو ہم آپ کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کر چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا، سورہ بقرہ میں گزر گیا، وہاں جا کر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ بہرحال وہاں یہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 66 کے درمیان میں گزرا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے تو وہ کتاب لے کر آئے تھے، تو پھر وہ یہ کہنے لگے کہ کتاب تو تم نے خود لکھ لی ہوگی، ہم کیسے مانیں۔ بہرحال وہ واقعہ آپ سورہ بقرہ میں جا کر سن سکتے ہیں، یہاں بتائیں گے تو پھر جو ہے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کر چکے، چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وہ پیچھے گزر گیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم نے انہیں معاف فرما دیا۔ وہاں ڈیٹیل آپ وہیں جا کر دیکھ لیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کہا، وہ تب بھی نہیں مانے، انہوں نے بہانہ کیا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سورہ بقرہ میں جا کر دیکھ لیں، انہوں نے بہانہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے اوپر لٹکا دیا کہ مانو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ راضی یا قراضی، مرتا کیا نہ کرتا، تو ماننا پڑا، پھر تو مانے، لیکن پھر بھی مکاری کی انہوں نے بعد میں آنے کے بعد۔ وہاں جب پہاڑ دیکھا انہوں نے سر پر لٹکا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مانو تورات کو، اور اگر نہیں مانتے تو پہاڑ گرے گا اور ہم مر جائیں گے، تو پھر انہوں نے مانا اور پھر بعد میں آ کے پھر مکاریاں کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا اور ان سے عہد لیا کہ اس کو مانو گے، انہوں نے عہد لیا۔ اور کہتے ہیں اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ یہ بھی واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا، آدھے پارے کے قریب ہے، کہ جب تم اس علاقے میں جانے کو ان کو حکم دیا، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنت کے کھانے کھا کر ہم تھک گئے، ہم کو دنیا بھی رزق دیا جائے، تو ان کو بتایا تو فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور ان سے کہا کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا حتتن، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرما، توبہ استغفار کرتے ہوئے، لیکن کم بختوں نے حتتن کو حنتتن سے بدل دیا اور توبہ کے بجائے گیہوں چلاتے ہوئے اور سینہ تان کر اکڑ کر، ان سے کہا تھا جھکے ہوئے داخل ہونا اور سینہ تان کر اکڑ کر داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ان سے کہا تھا کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، وہ واقعہ بھی پیچھے گزر چکا۔ ان کو کہا تھا کہ سنیچر کو مچھلیوں کا شکار نہ کرنا، وہ بھی سورہ بقرہ میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہ مانے اور انہوں نے اپنی حرکت سے باز نہ آئے۔ تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا اور پھر کچھ دن کے بعد وہ مر گئے۔ فرمایا اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے یہودیوں کو، جو مدینہ کے یہودی ہیں، جو منافقین بھی ہیں، یا منافق نہیں بلکہ یہودی ہیں، کھلے طور پر ان کو یاد دلایا جا رہا ہے تمہارے باپ دادوں نے کیا اور تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا تھا اور تم کیا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ اور رہا یہ کہ تم ان پیغمبر سے مطالبہ کرتے ہو، تو تمہارے باپ داداؤں کی روش یہ ہے کہ تم تو جس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تم نے مانی تو اس کی بھی نہیں۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ